ہماری جو درس قرآن کی نشست ہے یہ ہماری 20ویں نشست ہے۔ 19 نشستیں ہماری مکمل ہو چکی تھی اور آج کا ہمارا جو درس ہے تو یہ آیت نمبر 148 یعنی 147 تک ہمارا درس مکمل ہو چکا تھا، اور یہ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 147 ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ اس کا بیان ہے، ایک رکوع پہلے گزر چکا ہے، دوسرا رکوع بھی اسی متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آگے بڑھ جاؤ دوسری نیکیوں میں سے، خیرات کے کاموں میں سے، نیکیوں کو کاموں میں سے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، جمع کرے گا ایک جگہ کے اوپر۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو یہود و نصارہ ہیں ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ویسے تم نے اس بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہوا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ہر جو قوم آتی رہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک سمت مقرر کی ہے، قبلہ مقرر کیا، تمہاری بھی ایک سمت تھی جس کی طرف تم عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایک سمت مقرر کی گئی ہے، اس کے اندر کیا بڑی بات ہے؟ اور یہ آج کل کے زمانے کے اندر جو لوگ فروعات کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں اور اصل جو باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اس کو نہیں پڑھتے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، خیرات کا حکم دیا ہے، اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکیوں کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں پڑوسیوں بیویوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، بچوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ان کے اوپر توجہ نہیں کی جاتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت بڑی بڑی امپائر کھڑی کی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا، حضرت معاویہ نے اس طرح جنگ کی تھی، حضرت مولانا مرتضیٰ نے یہ فرمایا تھا، یہ ہو جائے تو یہ نہیں، چھوٹی چھوٹی معاملات کے اوپر جس طرح وہ مچھر کے اور اس طرح کے معمولی درجے کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر لڑتے ہیں اور جو اصل مقصد ہے جو زندگی کا اس کو بھول بیٹھیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھیں سمت تو ایک مقرر میں نے کی ہے، سب کی ان کی بھی کر دی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کو کاموں میں آگے بڑھو۔ دوسرے جو نیکیوں کے کام ہیں نا، یعنی سمتیں تو ایک مقرر ہے نا، دوسرے جو نیکیوں کے کام ہیں اس کے اندر کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو۔ وہ چونکہ تمہارے نفس کے اوپر گراں ہیں، تمہارے نفس کے اوپر وہ تکلیف دینے والا ہے، وہ مشقت میں ڈالنے والا ہے تمہارے نفس کو، تو اس کی طرف تم جاتے نہیں ہو اور بیٹھ کر بس اس بات کو تم نے بڑھا چڑھا کے بیان کی ہوئے اور اس بات کے اوپر تم پروپیگنڈے کر رہے ہو۔ یہ جو سمت مقرر ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ دنیا کے دیکھیں غریب، امیر، وزیر، پڑھے لکھے لوگ، جاہل، مختلف رنگوں والے، مختلف نسلوں والے، مختلف قبیلوں والے، وہ جب ایک سمت کی طرف نماز ادا کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق، تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم ایک قوم ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، یگانگت کا سبق ملتا ہے، وحدانیت کا سبق ملتا ہے، اتحاد کا سبق ملتا ہے۔ لہٰذا ایک سمت مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قوم کے اندر اتحاد پیدا ہو، ملت کے اندر اتحاد پیدا ہو، ملت کے اندر اتحاد پیدا ہو۔ اور دوسری جو سمت مقرر کی اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، دنیا کے سامنے یہ اعلان ہو جائے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے اٹھا کر بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ باقی اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دنیا کے کس کونے میں بسنے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کے اوپر قیامت والے دن اکٹھا کر دے گا۔ آگے بڑھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں منہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ
اس کی طرف تاکہ نہ رہے تم پر لوگوں کو کوئی اعتراض کی گنجائش بجز ان لوگوں کے کہ جو ناانصافی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم رائے راست کے اوپر ثابت قدم رہو۔ یہاں پر دیکھیں نا بار بار اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو قبلے کی طرف منہ کرو تم اپنا نماز کے وقت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارا قبلہ متعین کیا ہے، تو اب تمہارا حق بنتا ہے کہ اسی قبلے کی طرف تم منہ کرو، تاکہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، اور لوگوں سے مراد مشرکین ہیں، یہ تمہارے اوپر اعتراض نہ کر سکیں۔ کیا اعتراض نہ کر سکیں؟ کہ ان کی تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، تو اب تم وہاں اس کی طرف منہ نہیں کرو گے تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں کے اندر ہے، ہماری کتاب کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے مشرکین یہ کہیں گے کہ دیکھیں دعویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کرتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے قبلے کی طرف یہ منہ نہیں کرتے؟ تو وہ اس طرح ان کو آپ نے حجت بازی کا موقع نہیں دینا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں قبلے کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے۔ باقی جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ظالم قسم کے لوگ، وہ ہر بات کے اوپر اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں۔ آپ وہ حضرت صاحب نے لکھا تھا نا، حضرت یہ بڑا شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے گلستان بوستان کے اندر لکھا ہے، وہ کہیں کہ آپ بھرے ہوئے ہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو لوگ راضی نہیں ہیں، آپ کا پیٹ خالی ہے تو لوگ راضی نہیں ہیں، دائیں سے گزریں تب یہ اعتراض کرتے ہیں، بائیں سے گزریں تب ان کو تکلیف ہے، اوپر جائیں تب ان کو تکلیف ہے، نیچے جائیں تب ان کو تکلیف ہے، آپ عالم ہیں تب ان کو تکلیف ہے، آپ جاہل ہیں تب ان کو تکلیف ہے، آپ چھوٹے ہیں تب ان کو تکلیف ہے، آپ بڑے ہیں تب ان کو تکلیف ہے، آپ کی اولاد ہے تب ان کو تکلیف ہے، آپ کی اولاد نہیں تب ان کو تکلیف ہے۔ یہ ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ حق پرست نہیں ہوتے۔ حق پرست وہی ہوتا ہے کہ جو اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور بری بات کو برا کہتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی زلزلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، یہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں کے اندر نہیں رہا، اور لوگوں کا ڈر دلوں کے اندر موجود ہے، MNA کا ڈر موجود ہے، MPA کا ڈر موجود ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل جاتا ہے نا، تو اتنا ہی ڈر مخلوق خدا کا آ جاتا ہے۔ تو یہ مخلوق خدا سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ انعام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، پھر میں تمہارے اوپر انعام کروں گا، اپنی نعمت پوری کروں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی کے صدقے تم ثابت قدم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی، اور تعلیم اور حکمت، سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر ایک بات کے اوپر آپ نے غور کرنے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کر کے یہ دعا کی تھی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر، تو یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک رسول، شانوں والا رسول، جس طرح ابراہیم نے دعا کی تھی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دعا کی تھی اسی طرح کا رسول اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں عطا فرما دی۔ اس کے مشن، مقاصد نبوت بیان فرما دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مشن کیا؟ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، ان کی تعلیم بھی دے، اور پاکی بھی عطا کرے، پاک کرے لوگوں کو، اپنی نگاہوں سے پاک کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسی طرح میں نے رسول بھیجا ہے تمہارے اندر، جو تمہیں یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اندر آیتیں بھی پڑھتا ہے تمہارے پاس آ کر، ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے، تمہیں وہ تعلیم دیتا تم جانتے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر آپ دیکھنا آیت کریمہ کے اندر تعلیم کا لفظ، علم کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے۔ یعلم جو فعل ہے یہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا ہے۔ میں پڑھ دوں، پھر آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک تو پیچھے آ گیا نا، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک دفعہ آ گیا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، علم یعلم، اس باب سے یہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ فعل 2 دفعہ آیا ہے۔ یہاں پر
صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے، بہرحال میرے سامنے جو عبارت ہے یہ تفسیر مظہری کی، وہ فرماتے ہیں تکرار الفعل یدل علی ان ھذا التعلیم من جنس آخر، فرماتے ہیں یہ تکرار فعل یعنی یعلم کا 2 دفعہ آنا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس تعلیم سے مراد کوئی دوسری تعلیم ہے، الذی من جنس آخر ولعل المراد بہ العلم اللدنی، اور شاید اس سے مراد کیا ہے؟ علم لدنی، اس سے مراد کیا؟ یعنی ایک علم تو وہ ہے نا کہ جو بندہ پڑھتا ہے کتابوں سے، اور ایک علم لدنی جو اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں دلوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ الماحوظ من بطون القرآن، جو قرآن کے باطن سے جو تمہیں حاصل ہوتا ہے، یعنی قرآن جو ایک آفتاب ہے نا، اس کی کرنیں ہوتی ہیں، بطون قرآن سے یہی مراد ہے کہ کچھ خاص اسرار بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو ظاہر کے اوپر آپ غور کرتے ہیں، قرآن صرف ترجمہ کرتے ہیں، اور باقی اس کی گہرائی کے اندر اور اشارات کے اندر جو لوگ جاتے ہیں تو ایک باطنی کچھ اس کے جو معانی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خصوصی طور پر خاص لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ القاء فرماتا ہے۔ تو قرآن کے باطن سے کون سا علم ماخوذ ہے؟ الماحوظ من بطون القرآن، یہ علم وہ ہے کہ جو بطون قرآن سے ماخوذ ہے۔ ومن مشکات صدر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ مبارک سے۔ یہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کی گہرائی سے، قرآن کے باطن سے، اور حضور محمد مصطفیٰ کے سینہ مبارک سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ الذی لا سبیل الی درکہ الا الانعکاس، یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ انعکاس ہوتا ہے، منعکس ہوتا ہے، یعنی ایک سینے سے دوسرے سینے تک ڈائریکٹ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے دوسری قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تفسیر کے مطابق یہاں پر دوسری دفعہ جو علم کا لفظ آیا نا وَيُعَلِّمُكُمْ، اس سے کیا مراد؟ علم لدنی، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کا باطن، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت مبارک۔ تو آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو اولیاء اللہ ہیں آپ کی امت کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، تو وہ اس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کامل نمونہ ہے، یعنی حضور کی تعلیمات کے اوپر قدم بقدم چلتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بال کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، تو ان کی صحبت سے پھر اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ آج ہم لوگ اس کے الٹ چلتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے الٹ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کا ذکر فرمایا، علم لدنی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے گا کن کو؟ لوگوں کو، آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو، آل قرآن کو۔ تو فرماتے ہیں وہ جو علم لدنی ہے نا، وہ حاصل کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی قرآن سے حاصل ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے حاصل ہوتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے۔ تو اب اس زمانے کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ اب اس طرح قحط الرجال کا زمانہ ہے، اس طرح قرآن کے بطون کے اندر غور کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری زمانہ بھی چلا گیا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر پھر کس طرح آپ علم لدنی کس طرح لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے؟ علم لدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر بھی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اور اس کا بدلہ بھی میں تمہیں عطا کروں گا کہ میں تمہارا ذکر پھر میں کروں گا۔ تم جس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اس سے بہتر مجلس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارا ذکر کریں گے۔ تو علم لدنی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ میں پہلے بھی جس وقت درس حدیث بھی آپ کو دیتا ہوں تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کے اوپر جو بندہ پھر عمل کرتا ہے اس کے بدلے پھر جو علم حاصل ہوتا ہے تو وہ علم خاص ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے اور علم القاء ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر بھی قاضی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تحصیل تلک المعارف منحصرا فی الالقاء والانعقاص وکان کثرت الذکر والمراقبہ یفید للقلب والنفس۔ ٹھیک ہے، بس یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی مراقبے کریں، جس طرح صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق چلیں تو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم اس طرح تم نے نہیں کرنا کہ میری ناشکری نہیں کرنی بلکہ تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ یہاں پر مسند احمد کی ایک روایت بھی میرے ذہن کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرو تو اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی جنون کے ساتھ ذکر کرو
اور اتنی محبت کے ساتھ ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہیں، لوگ تمہیں کیا کہیں؟ مجنو کہیں۔ اور یہ جو آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ یہاں پر وہ حدیث پاک مشہور ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس گمان کے مطابق اس سے برتاؤ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اور اگر وہ دل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فی مَلَئِ، اور اگر وہ مجھے ذکر کرتا ہے ایک مجلس کے اندر، ذکرتہ فی مَلَئِ خیر منہم، تو میں بہتر مجلس کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَىٰ شِبْرًا، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے، ایک بالشت کے برابر، تو تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَىٰ ذِرَاعًا، اور وہ ایک ہاتھ چل کے میرے پاس آتا ہے، تقربت الیہ باعًا، اور میں پھر کیا کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کے آئے تو میں پھر اس کی طرف آگے پھر اگلے الفاظ یہ نا، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تقربت الیہ باعًا، وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ بندہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ کتنا دیکھیں نا آپ دنیا کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جس طرح کرو گے اسی طرح ہم کریں گے۔ تو میری شادی کے اندر نہیں آئے تھے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ تو میرے والد صاحب کے، میری بہن، بیٹی، ماں، جو بھی چاچو، ماموں، پھوپھی، رشتہ دار ان کے جنازے کے اندر نہیں آئے تھے، میں بھی نہیں آؤں گا۔ بندہ ہو کر ہم کتنی برابری کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، کیسی ذات اقدس ہے، کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے، کتنی غفور ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم میری طرف تھوڑی سی کوشش کرو گے، میں زیادہ میری رحمت جو ہے تمہیں ڈانپ لے گی، تمہارے اوپر میری رحمت اپنا سایہ کرے گی۔ بس تم اس طرح، یعنی ساری حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چھوٹی باتوں کے اوپر تمہیں بڑے بڑے انعام عطا فرماتے ہیں۔ بس تمہارا صدق اخلاص ہونا چاہیے، صدق نیت ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ تم تھوڑا سا عمل بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس عمل کی قدردانی فرمانے والی ذات اقدس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آیت نمبر 152 تک، یعنی 148 سے لے کر 152 تک ہمارا جو درس حدیث ہے یہ الحمدللہ تعالیٰ اپنے مکمل ہو چکا ہے، اور 20 مجلس ہماری الحمدللہ تعالیٰ آج مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا